بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک رحمۃ اللہ بلوچ اسلامی وظیفہ چینل۔ آج آپ لوگ کو مخاطب ہوں۔ آج آپ لوگ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بتاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی بھی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماننے والے عیسائی کہتے ہیں۔ ہم مسلمان بھی انہیں اللہ کا نبی ہونے پر ایمان رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے قریبی ایک گاؤں ناصری کنویں مریم کے بدن سے پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے بھی جاننا ضروری ہے۔ تاریخ کی مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 2000 سال قبل بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے میں ایک بزرگ رہتے تھے جو نہایت پرہیزگار تھا، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ان بزرگ کا نام عمران تھا اور ان کے بیوی کا نام انہا تھا۔ یہ خاتون نہایت نیک اور پارسال تھے، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ انہا جب حاملہ ہوا تو منت مانی کہ میرے جو بچے پیدا ہوگا، اگر وہ لڑکا ہوا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے معمول کروں گا، لڑکا دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے تو صرف اللہ کی عبادت کرے گا۔ اس زمانے میں یہ روایت تھا کہ عبادت خانے کی خدمت دیکھ بھال کے لیے صرف لڑکیوں ہی رکھا جاتا تھا۔ سورۃ آل عمران میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہے تھے، میری پروردگار، میں اس بچے کو جو میری پیٹ میں ہے تیری نظر کرتا ہوں اور تیری کام کے لیے وقف ہوں گا، میری اس پیشکش کو قبول فرمائے۔ سننے والے جاننے والا ہے۔ بچے پیدا ہوا لیکن لڑکا نہیں، لڑکی تھا۔ ماں کی خواہش پوری نہیں ہوا، منت تو مان چکا تھا، لڑکا تو ہوتا، عبادت خانے کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ انہا بے چین ہو گیا۔ قرآن میں اس کا طرح ذکر کیا گیا ہے۔ پھر جب وہ بچے اس حال پیدا ہوا تو اس نے کہا، میری تو لڑکی پیدا ہوا، حالانکہ اللہ اس کی خبر تھے۔ بچے کا نام مریم رکھا گیا تھا۔ میں اسے اور اس کے آئندہ نسل کو شیطان مردود کی فتنہ سے تیری پناہ دیتا ہوں۔ مریم عام بچوں کی طرح نہیں تھے بلکہ اللہ کا خاص سعادت بخش تھا۔ اللہ نے اس کی بچے کو برگزیدہ بنایا۔ چہرے پر ایک خاص کشش تھی، ایک چمک ہوا نور تھا۔ جب مریم بڑے ہوا، سمجھدار بھی ہوا، اسے بیت المقدس کی عبادت گاہ جیسی ایرا کہتے ہیں حوالے کر دیا۔ وہ رات دن ذکر الہی عبادت میں مشغول رہنے لگا۔ حضرت مریم نیک اور معصوم تھا، اخلاق بھی بے حد اچھا تھا۔ اس کی بدولت عبادت گاہ ہر قادم احترام کرتے تھے۔ ہر قادم کا یہ خواہش تھا کہ مریم اس کی سر میں رہے، اس کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ ہر قادم کو یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مریم جب اس نے اخلاق اور اچھی عادتوں سے قادم اور کاموں کے دلوں میں گھر کر گیا۔ حضرت مریم کا پرورش کرنے والے کوئی نہیں تھا۔ باپ جس کا نام عمران تھا وہ پہلے ہی پہنچ چکا ہوا تھا۔
یہی وجہ تھا کہ مریم کا کوئی ساز و آل نہ تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا بھی اس عبادت گاہ میں زندگی گزار رہا تھا، عبادت کرتا رہا، اور رشتے مریم کی کالے لگتے تھے۔ ان کا بھی خواہش تھا کہ مریم ان کی سرپرستی میں رہے۔ سرپرست بننے کا سب کو خواہش تھا کہ اب اس کے لیے کیا کیا جائے۔ سوچ و بچار کے بعد کلا ڈالا گیا۔ ہر مرتبہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام ہی آتا تو انہوں نے ذمہ داری قبول کر لیا۔ اس بار قرآن مجید کا ارشاد ہے، آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوبی قبول کر لیا، اسے بڑی اچھی لڑکا بنا کر اٹھا لیا۔ زکریہ علیہ السلام اس کے سرپرست بنا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نیک اور عبادت گزار درمیان پروان چڑھا تھا۔ آپ بھی بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہتے تھے تو اللہ کا دن رات ذکر کرتے تھے۔ جب بڑے عمر کا پہنچا بہت کم باہر نکل کرتے، آپ کو غیب سے کانا ملتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اکثر آپ کی کہکائی دریافت کرنے جاتے۔ ایک دفعہ زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے پاس کھانے کا سامان رکھے ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام پوچھا